السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ربی زدنی علما. میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی الحمدللہ آ رہی ہے. چلیے، تمام تعریف اور توصیف اور اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے اگر زمین پر موجود سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اس کے برابر مثل ڈبل بھی اگر سیاہی بن جائیں تو اللہ کی باتیں، اللہ کی کلمات مکمل نہیں ہوں گی، جس پر میرا اور آپ کا یقین ہے. پھر اس کے بعد اس ذات اقدس پر کروڑوں انگنت درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میری واجب الاحترام دینی بہنوں، میں آج آپ سب کا اس پر رونق محفل میں تہ دل سے استقبال کرتی ہوں. سب میں پہلے میں اپنی دلی کیفیت کا کچھ باتیں، صرف مقصد یہ ہے کہ آپ بھی، مجھے یقین ہے آپ سب بھی، یہ جو عنوان مجھے ملا ہے اس سے ہر ایک فرد کا، چاہے وہ میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو، تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ عورتوں سے متعلق عنوان ہے. تو میں اپنی تیاری کے دوران جو کیفیت میرے اندر پیدا ہوئی ہے اس کو میں آپ سے شیئر کرنا اس غرض سے چاہتی ہوں کہ جب سے مجھے یہ عنوان ملا ہے نا، میں سمجھ رہی ہوں میں اس کی حقدار نہیں ہوں. سب میں پہلے کیونکہ میں بحیثیت بیٹی، بحیثیت ماں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. اللہ تعالی یہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی حالت بدلیں. تو کیا ہم اس لائق ہیں؟ یہ سوچنے پر مجھے مجبور کر دیا. میری پیاری بہنوں، میرا یہ اظہار ریاکاری نہیں ہے، اللہ اس کو بہتر جانتا ہے، مگر ایک ایک لفظ کی جو میں نے تیاری کی اس وقت میرے ضمیر نے، میرے دل نے مجھے جھنجھوڑا کہ اب تک جو ہم خوش فہمی میں جی رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی نہ کسی طریقے سے دین سے جڑ کر بہت دینی کامیں کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں،
دینی کلاسز لیتے ہیں، مگر اب کی کیفیت، جو حالات، جو موجودہ قسم کا ماحول دنیا میں جو موجود ہے، اس میں اگر دیکھا گیا تو ہم زیرو ہے، بالکل زیرو. ہم نے نہ اس کیفیت کو محسوس کیا، نہ ہم اپنے ضمیر کی آواز کو سنا. میری بہنوں، آپ بھی اس کیفیت کو انشاءاللہ محسوس کریں گی اگر آپ اس طرح سوچیں گی، کیا واقعی ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ کیا واقعی اللہ تبارک و تعالی نے جس دین کو ہم سب کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے پسند کیا، وہ تو کامل اور اکمل اور اتم بنا کر نازل کیا؟ یعنی ایسی شریعت جس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہ موجود ہو، نہ کوئی ایسی خالی جگہ ہے جس کو ہم اپنے طور پر پورا کر سکیں، یعنی اس کو بھر سکیں. یعنی کوئی کمی نہیں جس کو پورا کرنے کی ضرورت نہ پہلے تھی نہ آج ہے. نہ اس میں کمی کی اجازت ہے، نہ اس میں زیادتی کی اجازت ہے، بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے قیامت تک کے لیے مکمل اور سیل کر کے بھیجا گیا کمپلیٹ دین ہے، جس کو ہم اپنے اسلام کے نام سے جانتے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی 3 آیت پڑھ کر اس کی دلیل پیش کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے اس دین کو مکمل کر دیا، اس میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کی کمی بیشی نہیں اور نہ زیادتی کی اجازت ہے. اور میں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. اور پھر دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اس اسلام سے ہٹ کر ذرہ برابر بھی کسی اور چیز پر اپنے آپ کو ڈالے گا، اپنے آپ اپنائے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو. تو ہمیں یہ بات یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کا جو طریقہ اور جیسا طریقہ بتایا ہے اور ویسا ہی عمل کر کے دکھایا ہے، اسی میں ہماری نجات ممکن ہے. ذرا غور سے آپ کی توجہ چاہتی ہوں اور ایک ایک الفاظ کو غور سے سننا، آپ سن کر سمجھنے کی دعوت دیتی ہوں. ورنہ کسی بھی مسئلے کا حل اس طرح نہیں نکلے گا جس طرح ہمارے دین میں موجود ہے. یہاں اپنی عقل کی سنیے غور سے، اس دین میں یہ تمام چیزیں خارج ہو جاتی ہیں. دین کے معاملے میں اپنی عقل، اپنے بہانے، اپنی مصلحتیں، اپنی حجت، اپنا علم، نہ اپنے باپ دادا کا طریقہ، نہ ہی ماڈرن زمانہ، نہ ہی اس زمانے کی ترقی یافتہ لوگ، نہ مغربی تہذیب. یاد رکھیے، دنیا کے معاملات میں ان کا عمل دخل ہو سکتا ہے میری بہنوں، مگر دین میں نہیں، ہرگز نہیں. اس کی دلیل ہم بار بار سن چکے. جیسا کہ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں میں. جمعے کی آپ کو اور مجھے پتا ہے روزانہ ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، مگر جمعے کے دن وہی دن ہے، وہی وقت ہے، وہی موسم ہے، وہی مسلمان ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول کو حکم دیا جمعے کے دن ظہر کے 4 کے بجائے 2 فرض پڑھے جائیں. حالانکہ
دوسرے دنوں کے مقابلے میں جمعے میں بہت سے مسلمان شریک ہوتے ہیں. جمعے کو خاص دن کہا گیا ہے. جمعے کے دن خاص تیاری ہوتی ہے. اگر کہا جا سکتا 2 رکعت ایکسٹرا پڑھ لو، 6 رکعت پڑھو ظہر کے علاوہ، تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ ہمارے نبی نے کس پر عمل کیا؟ وہی دین ہے نا. چاہے کسی بھی مذہب کا انسان لے لیجئے، 6 رکعت کوئی نہیں پڑھتے. 6 رکعت سے جمعہ ادا نہیں ہوتا، بلکہ صرف 2 رکعت فرض نماز پڑھنے سے جمعہ ادا ہوتا ہے. یعنی اس بات سے کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. یعنی جو دین، جو طریقہ، جو اصول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہی قابل قبول ہے. انہی کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین سے بہترین نمونہ ہے. مگر کس کے لیے؟ آگے کا جملہ سنیں آپ. لمن کان یرجو اللہ، جو امید رکھتا ہے، جو یقین رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ورنہ سارا معاملہ ختم، یہیں پر ختم. جس کو مر کر اٹھنے کا یقین نہ ہو، جس کو اللہ پر یقین نہ ہو، تو وہ جیسے چاہے جی سکتے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا. آئیے اب یہ مختصر تمہید کے بعد میں اپنے عنوان کی طرف آتی ہوں میری بہنوں. آج کا جو مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ بیت المقدس کا مسئلہ، مسجد اقصی کا مسئلہ ہے، جو آج ہمارے لیے ایک اہم ٹاپک بن کر ہماری زندگیوں میں روزانہ کسی نہ کسی بہانے سے کچھ لمحات تو اس کے بارے میں ہمارے زبان سے کچھ نہ کچھ الفاظ نکل رہے ہیں. چاہے وہ دعا کی شکل میں لے لیجئے، چاہے یہودیوں کی لعنت کی شکل میں لے لیجئے، یا مختلف کام وغیرہ کے شکل میں لے لیجئے. تو جس کی پہلی کڑی یہ الرشدہ اکیڈمی کی طرف سے جو سیریز شروع ہوئی ہے، اس کی پہلی کڑی ہماری بہن طیبہ نے مسجد اقصی بیت المقدس کی تعریف میں آپ لوگوں کو پہنچا چکے. اب میں اس طرف نہیں جاؤں گی، بلکہ میں اپنے عنوان کو اپنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گی کہ ہمارا اس میں کیا رول ہونا چاہیے. کیا یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ قومی مسئلہ ہے یا صرف وطنی مسئلہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے میری بہنوں. یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، یہ پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، صرف فلسطینیوں کا نہیں. تو ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یہ شعور ابھی بھی آیا ہے یا نہیں کہ اس مسئلے کا حل ہم کیسے نکالیں. ذرا ہم غور کریں، مسجد اقصی کی اہمیت کیا ہے؟ مختصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تب بیت اللہ، کعبۃ اللہ حرم تھا، پھر مدینہ بھی حرم، مدینہ منورہ بھی حرم ہے، اور مسجد اقصی بھی حرم ہے. یعنی کسی مسجد میں ثواب کی نیت سے سفر کر کے جانا سوائے ان تینوں مساجد کے کسی اور میں جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا بنسبت دوسرے مسجدوں میں 1,00,000 نماز پڑھنے سے افضل ہے، برابر ثواب ہے. ٹھیک ہے، مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب دوسرے مسجدوں میں 1,00,000 نماز پڑھنے پر آپ کو جتنا ملے گا وہ ایک نماز سے مسجد حرام میں مل جائے. اور دوسرا، مدینہ منورہ میں نماز پڑھنا دوسرے بنسبت دوسرے مسجدوں میں نماز پڑھنا 1,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا. اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنا بعض روایتوں کے مطابق 250 آتا ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق 500 نمازوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا.
ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہ اس کی اہمیت ہے کیونکہ یہ قبلہ اول تھا. حالانکہ آپ اور ہم ضرور یہ بات جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک پہلے جو زمین پہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ زمین پر سب میں پہلی مسجد کون سی بنی؟ بیت الحرام، کعبۃ اللہ. اس کی اثر نو تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی. پہلے آدم علیہ السلام نے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ اس کو اثر نو پھر سے تعمیر کیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کہلاتے ہیں، انہوں نے مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے، یعقوب علیہ السلام نے یہ مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی اور اس کو پھر پوری حرم حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورے تعمیر کا اہتمام کیا، مکمل اس کی تعمیر کا اہتمام کیا، اور وہیں پر آپ کا انتقال بھی ہوا مسجد اقصی کو بناتے ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہے تو کعبۃ اللہ کو قبلہ نہیں بنایا بلکہ بیت المقدس کو ہی قبلہ بنایا، حتیٰ کہ مدینہ ہجرت کر کے جانے کے بعد بھی 16 یا 17 مہینے آپ مسجد اقصی کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. پھر بعد میں اس کی تبدیلی ہوئی جس کی وجہ سے مسجد اقصی کو قبلہ اول کہا جاتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے سب سے پہلے گھر تو بیت اللہ ہے، پھر اس کے بعد 40 سال کے وقفے کے بعد یہ بیت الاقصی کی بنیاد ڈالی گئی، جو کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو واقعتاً پورا آج جیسا ہے ویسا تعمیر کیا. آج ہم غور کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے چاہے فلسطین ہو یا دوسرے 58 اسلامک ممالک ہوں، ہر جگہ اسلام صرف اور صرف، ہمارے ہندوستان پاکستان جو بھی ہو، اس میں صرف نام کا اسلام باقی رہ گیا ہے، اس میں کام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے 13 سال جو محنت توحید پر کی، مسلمانوں کے عقیدے پر کی، وہ عقیدہ آج ہم سب سے کھو چکا ہے. ہم توحید کو نہیں سمجھ رہے ہیں. توحید کو جس طرح سمجھنا چاہیے تھا، جس طرح اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، وہ ہم سے کھو گیا ہے، بلکہ یہ کہے وہ ہم سے دور ہو چکا ہے. تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ صرف اللہ کی عبادت کا مطلب صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا، تلاوت کرنا ہی نہیں ہے. یہ بھی ہے اس کے ساتھ زندگی کے جتنے بھی عبادت کے مراسم ہیں، جیسے رکوع، سجدہ، قیام، نذر و نیاز اور دوسرے معاملات میں ہر لمحے ہمیں اللہ کی ضرورت جب پڑتی ہے، ہم اللہ پر یقین اور اس پر توکل نہیں کرتے، تو پھر ہمیں اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ آج ہمارے یہ درگاہ، یہ پیر و مرشد، یہ مختلف شرکیہ اعمال کیسے اللہ کی مدد کو آنے دے سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، وہ ہمیں دنیا بنایا، ہمیں جینے کا موقع دیا، ہم جی رہے ہیں، مگر واقع ہم مسلمان ہو کے جی رہے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ نے جیا تھا؟ لاکھوں کروڑوں کی مال و دولت ہونے کے باوجود ایک سادہ زندگی جی کر انہوں نے اپنا نام تاریخ کے اوراق میں سنہرے لفظوں میں کیسے لکھ دیا؟ اپنے آپ کو اور ان کے دور کو کمپیئر کریے، سوچئے، سوچنے پر مجبور ہوئیے. اگر آج بھی وہ وقت نہیں آئے گا، آج بھی اگر ہم اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے، تو کیا جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ یہاں نہیں ہو سکتا؟ تو ضرورت بات کی ہے
ضرورت ہمیں اپنے حالت کو بدلنے کی ہے، ہمارے توحید کو مضبوط کرنے کی ہے، ہمارے زندگیوں کے ہر لمحے میں ہمیں توحید تلاش کرنا ہے۔ پورا قرآن توحید ہے، ہر معاملے میں اگر آپ جوڑے تو اس کی کڑی توحید سے جا کر ملتی ہے، ہر مصیبت کا حل توحید پر ملنا ختم ہوتا ہے۔ اس بات کو ہمارے اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے سمجھا اور انہوں نے فاتحانہ زندگی گزاری۔ اس کے بعد 1400 سال میں ہی اتنی تبدیلیاں آ چکی، شیطان نے اپنا ایسا کام کیا کہ اس کے ساتھ آج انسان، اب شیطان بیٹھ گیا ہے، اب انسان ہی کے اندر ایسی صفات برپا ہو چکی ہیں کہ ہم اب صحیح اسلامی زندگی گزارنے سے کوسوں دور ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی کمزوریوں پر نظر رکھنا ہے میری بہنوں، مجھے اپنی کمزوریوں پر نظر رکھنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک کچھ لمحوں کے لیے آپ بیٹھ کر سوچے کہ میں جو مسلمان کہلا رہی ہوں اس کا میں نے مطلب سمجھا ہے یا نہیں۔ بات کرنے کے لیے ہم بہت بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، مگر جیسے ہی ہم اپنی زندگی میں داخل ہوتے ہیں واپس، وہاں ہم نے اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں، اپنے گھر کے ماحول کو ہم نے اسلامی ماحول نہیں بنایا، اپنے بچوں کو 1 سے 2 مرتبہ نماز بولنے سے ہم کتراتے ہیں، بچوں کی ایسی تربیت کر دیے ہے کہ اب ان کا کنٹرول ہم پر ہو گیا ہے، ہمارا کنٹرول ان سے ہٹ کر ان کا کنٹرول ہم پر ہو گیا ہے۔ وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ماں باپ کا مقام کو ہمارے ماں باپ کے مقام کو ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے ان کو وہ عزت اور احترام نہیں دیا جو ان کا حق تھا، تو پھر آج ہمیں اپنی اولاد سے وہ مقام کیسے ملے گا؟ کیا ہمارے بچوں کو ہم نے اپنے نبیوں کے، اپنے صحابہ کے قصے سنائے ہیں؟ اسلامی بادشاہوں کے، مثلاً صلاح الدین ایوبی لے لیجئے، امام مہدی کی بارے میں بولیے، کس بارے میں ہمارے بچے جانتے ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ان کو پتا ہے؟ دنیا کے معاملات میں وہ کئی ترقی یافتہ باتیں کرتے ہیں، مگر اسلام صرف کتابوں میں رہ گیا ہے۔ مختصر ظاہری ایمان ہمارا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں اپنی کمزوریاں کیوں نظر نہیں آتی؟ ہم اللہ سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اللہ ہم سے دور نہیں گیا، اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے سے دور نہیں جاتا، کیونکہ اس کا علم ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم تو اس سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ تو ہر وقت ہم کو سنتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے۔ کبھی بھی انسان اپنی حالت کو جب تک نہیں بدلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی سٹیپ نہیں لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب تک کوئی انسان خود اپنی حالت بدلنے کی طرف نہیں سوچے گا، ہم بھی ان کی نعمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے، ہم ان کی حالت نہیں بدلیں گے۔ اسی بنا پر میں آپ کے سامنے یہ تقریر پیش کرنے کے اپنے آپ کو لائق ہی نہیں سمجھتی کہ میں نے اسلام کا وہ حق ادا کیا جو ہے مجھ پر اس پر ہے۔ ہماری جدوجہد، ہماری فکر، ہماری توجہ صرف اور صرف دوسروں سے اپنا حق لینے پر ملحوظ ہے، مگر ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ دوسروں کے حقوق ہم پر کیا ہے؟ کیا ہم اس کو ایمانداری کے ساتھ ادا کر رہے ہیں؟
چیزیں بہت سی اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں، ایسے حالات ہمارے طرف ہو رہے ہیں، ہم بد سے بدتر بنتے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ، عظیم برکتوں والے ناموں کے ساتھ یاد کیا ہے؟ دل کی کیفیت سے اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے یا فتاح یا جبار یا قہار یا رشید یا سمیع یا بصیر کہا ہے؟ دیکھیے، یاد رکھیے میری بہنیں، تمام معاملات، ہر چیز اللہ کی عدالت میں پیش ہو رہی ہے، وہاں پر پیش ہوتی ہے، پھر اسے اجازت ملتی ہے تو وہ دنیا میں الگ الگ حصوں میں بٹ جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک پتا بھی کائنات میں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑے، ہر قسم کے معاملات میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بہت اہم ضرورت ہے۔ ہر چیز میں اللہ رب العالمین کا راستہ پر عمل کرنے سے ہماری نجات ممکن ہے، کیونکہ وہ مدد کرنے پر پوری طرح قادر بھی ہے۔ اس کے سامنے اپنے مسئلے پیش کیجئے، وہ مسئلوں کا حل بھی بتائے گا اور ہماری زندگیوں میں چین و سکون بھی نازل کرے گا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، ویسی تربیت ہمیں ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اسے سن کر آج ہر وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے، زندگی میں جو بھی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ مجھ سے مخاطب ہے، کسی اور سے نہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنے بیٹھیں گے، ایک لفظ میں شرط لگا کر کہہ سکتی ہوں، ایک لفظ کسی اور کو بولنے کا ہمیں موقع ہی نہیں ملے گا، کیونکہ اتنی تبدیلیاں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، وقتی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر۔ آج سے میں اور آپ عہد لیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنی حالت کو بدلیں گے، ہم اللہ پر اسی طرح ایمان اور یقین کریں گے جس طرح ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا۔ ہر مصیبت پہ ہر الحمدللہ کہیں گے، کیونکہ وہ مصیبت بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، بعض ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، بعض آزمائشوں کی وجہ سے آتی ہیں، بعض اللہ کے حکم سے بھی آتی ہیں۔ تو ہم اس لائق ہیں، اس آیت پہ ہمارا یقین ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو ہمیں ہماری مصیبتوں کا استقبال کرنا ہوگا، ان کو جو اسلامی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ایک بات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو بار بار پکارنے کی ضرورت ہے، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ ہمیں ہر معاملے میں ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کس حد تک ہے یہ ہمیں سوچنا ہے۔ ہم اللہ کے قریب ہیں یا ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں؟ ہم دن میں کتنی مرتبہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں؟ 5 مرتبہ نماز پڑھ لینے سے وہ نماز کے ارکان کو ہمیں ترجمے سے غور کیا ہے؟ مشکلوں جو بھی اس میں پڑھا جاتا ہے، قیام کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، رکوع کیا جاتا ہے، ان الفاظ پہ ہم نے غور کیا؟ سبحان ربی العظیم کہا ہم نے، اللہ پاک ہے جو بہت بلند ہے تو اس کو بلند مانا، سبحان ربی الاعلی کہا ہم نے، اعلیٰ وہ برتر سمجھا، کیا ہم نے اللہ کو اعلیٰ و برتر سمجھا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، میں اللہ کو تنہائی میں یاد کروں تو اللہ مجھے بھی اپنے پاس یاد کرے گا، اللہ اس کو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اور میں اللہ کو مجلس میں یاد کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے اس دنیا کی بہترین مجلس سے بڑھ کر اللہ کی فرشتوں کی مجلس میں مجھے یاد کرے گا، اور اس کی محبت کو زمین میں رکھ دے گا، لوگ خود بخود اس کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے میری بہنوں؟
پہلا قدم ہمیں اب بڑھانے کی ضرورت ہے، فوراً اللہ کے آگے جھک جانے کی ضرورت ہے، تب اللہ کے وعدے ضرور ہم سے سچے ہوں گے جو اللہ نے کیے ہیں۔ مگر اللہ خود بخود کسی کام کو کرنے کے لیے نہیں چاہتا، ورنہ یہ دنیا بنانے کا مقصد ہی ختم ہو جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنا پہلا قدم اٹھائیں۔ مجھے خود پہلے نیک بننا ہے، مجھے خود اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے، مجھے خود اپنی پریشانیوں سے نکلنا ہے، تب جا کر ہمیں اللہ کی راستہ، اللہ کا قرب، اللہ کی رحمت سب نصیب ہوں گی۔ زندگی کا ہر فعل، ہر پریشانی، ہر مصیبت، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، سب کا حل اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں دے دیا۔ میری بہنوں، ہمیں اس حل کو تلاش کرنے میں اپنی پوری کوشش لگا دینی ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی جنگیں ہوئی، مگر اللہ کے رسول نے پہلے کس کام پہ 13 سال کس کام پہ لگائے؟ لوگوں کے عقیدے کو جمانے میں لگائے۔ آج ہم ہمارے پڑوسی کا بارے میں نہیں جانتے، ان کے گھر میں کتنے ممبر سے نہیں جانتے، ہم پڑوسی کا حق بھول بیٹھے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ بولیے۔ تمام چیزوں کا حل کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمیں اپنی توحید کو مضبوط کرنا ہے میری بہنوں، اتنا مضبوط کہ شیطان کو ذرہ برابر بھی جگہ نہ ملے کہ وہ ہمارے اندر داخل ہو۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ پر بھروسہ سب ہٹ کر صرف دنیاوی اسباب پر لگ گیا ہے۔ میں کماؤں گی، میرے پاس پیسہ ہوگا، میرے شوہر کے پاس، میرے ماں باپ کے پاس، میرے بھائی کے پاس، وہاں سے کہاں سے کون سا کام نکلتا، کون سی آفس میں کون سا کام نکلتا، یہ سوچ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے بڑی ایک عدالت ہے نا، اللہ کی عدالت، وہاں پہ ہر کام پیش ہوتے بلکہ معلوم ہے۔ تو پہلا ہمیں ہماری چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی ہمیں کس کی مجلس میں پہلے قدم رکھنا ہے؟ یہ دنیاوی اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، یہ آج ہیں کل چلے جائیں گے۔ ہماری بری حالت کی وجہ ہی یہی ہے، ہم نے توحید کو نہیں سمجھا، ہم نے اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھا، اور ہم کو بڑے مسلمان کہلانے کے حقدار کہتے ہیں۔ کوئی ہمیں ہمارے ایمان کے بارے میں کچھ ستایا ہے آج تک؟ اسی لیے اس کیفیت کا انتظار کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کی آج جو کیفیت ہے، کیا اس کیفیت کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ جب جا کر ہم اپنی حالت بدلیں گے، اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے میری بہنوں، سوچئے۔ نیند سے بیدار ہونے سے لے کر پھر بستر پر جانے تک ہمیں اپنے آپ کو کس رنگ میں ڈھالنا ہے؟ کس کا رنگ صحیح ہے؟ کیا مغربی تہذیب کا، جن پر اللہ کی لعنت ہے، جس کو آج ہم نے فیشن سمجھ کر اپنا لیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے ذریعے مختلف طریقوں اور مختلف انداز میں اپنی رضا اور خوشنودی کی طرف بار بار بلا رہا ہے، مگر ہم اس کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کے دلدادہ بنے بیٹھے ہیں۔ ان کی طرح پہننا، ان کی طرح اوڑھنا، ان کے کاموں کی طرح اپنے کاموں کو ڈھالنا، اس میں ہمارے فیشن کو ہم نے عام کر لیا ہے، اور اللہ کے بار بار بلانے، الگ الگ انداز میں بلانے کو، اس کی نصیحتوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور مختلف بہانے لگا لیتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے میری بہنوں، کیا پہلے کے صحابہ کے زمانے میں ان کی اولاد نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے، ان کو کھانا پینا نہیں تھا، ان کو گھر کے کام نہیں تھے؟
پھر بھی وہ اپنی ایمان کو، اپنی آخرت کو سدھارنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے نا. اس طرح اپنا ٹائم ٹیبل مقرر کرتے تھے. کیا قرآن پڑھ لیے ختم ہو گیا؟ ترجمے سے ایک آیت پڑھ رہے ہم. ایسی کلاسز میں جڑے رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ بہانے، کچھ نہ کچھ بہانے، کچھ نہ کچھ بہانے ہمارے لیے تیار رہتے ہیں. تو ہمارا ایمان تر و تازہ کیسے ہوگا؟ تو آئیے آج پھر ایک مرتبہ اللہ کی قدرت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی شان و شوکت اور اس کے علم میں کے موتیوں کو ہم اپنانے کا اپنے آپ سے وعدہ کریں. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا وعدہ کریں. اس کی رضا اور خوشنودی کو اپنانے کا وعدہ کریں. اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے اپنے ہر مسئلے کو بیان کریں. دوسروں سے بیان کریں گے خامخواہ کا گھاٹا. ایک تو غیبت کہلائے گی، ایک تو چغلی کہلائے گی، ایک تو برائیاں ہو جائیں گی. اس سے بات پھیلتے ہوئے اس کا حل نہیں بلکہ اس کا گناہ ہمارے حصے میں آئے گا. مگر وہی مسئلے اگر ہم اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو سب میں بڑا فائدہ، نیکیاں ملیں گی، اللہ راضی ہوگا، اللہ اس کا حل بھی ہمیں دکھائے گا اور عطا کرے گا. اللہ اپنی رحمت سے ان مسئلوں کا حل عطا کرے گا. تو آج اپنے آپ سے وعدہ کیجئے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. آج میں یہی اپنے آپ سے وعدہ کر کر اس کلاس کو اٹینڈ کی ہوں کہ انشاءاللہ آج سے ہم غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے اور بے جا لغو باتیں نہیں کریں گے. اللہ کے سامنے ہم اپنے ہر مسئلے کو پیش کریں گے. صرف علمی باتوں کو جان لینا بھی کافی نہیں ہوگا میری بہنوں. علم اضافہ تو ہوگا مگر کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو جاننا اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. یہی چیز ہمارے فاتحانہ ہوگی. یہی چیز کرنے سے اللہ کے رسول کو بھی فتح ملی، ہم کو بھی فتح ملے گی، انشاءاللہ فلسطینیوں کو بھی فتح ملے گی. کیوں اتنے دن گزر جانے کے باوجود بھی کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے؟ ایسا سوال پیدا نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ آج ہم اگر کسی کے گھر سے شرک کو مٹائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ سے، اللہ ہماری توحید کو قبول کر کر ہماری دعا کو قبول کرے گا. ہماری دعاؤں کے بیچ میں یہ شرک آ کر روک دے رہا ہے میری بہنوں. شرک، یہ توحید، ہمارا عقیدہ، ہمارے مسلک، آپ کا الگ، ہمارا الگ، فلاں کا الگ، ان کا الگ، ان کا الگ. کتنی بری بات ہے. ان چیزوں میں پڑھ کر ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھول بیٹھے ہیں. تو آپ میری بات سے اتنا تو اندازہ لگا چکے ہیں کہ سب میں پہلی وجہ ہمارے حالات کو بدلنے کی یہ ہے کہ ہمیں اپنے توحید پر کام کرنا ہے، توحید کو مضبوط کرنا ہے. زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے معاملات میں اپنے آپ کو بدلنا ہے. اللہ نہ کرے وہ دن ہمارے پاس آ جائے جس دن سے آج ہمارے مختلف مظلوم مسلمان بھائی، چاہے وہ فلسطین میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو، جوجھ رہے ہیں. ویسی مصیبت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم اپنی اولاد ہمارا سب میں بڑا ہتھیار ہے میری بہنوں، یاد رکھیے. ہم اپنی اولاد کو ایسی تربیت کریں کہ وہ مجبور ہو جائیں امام مہدی کی طرح بننے پر، ان کے مددگار بننے پر، صلاح الدین ایوبی کے جیسے اپنی کیفیت اندر پیدا کرنے پر. کون تھے یہ لوگ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے ظہور کے بارے میں ایک حدیث میں فرمایا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک جب تک میرے خاندان میں سے ایک شخص آئے گا جو ظلم اور جھوٹ اور زیادتی سے زمین جب بھر چکی ہوگی تو اس کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. وہ میرے نام ہی کا نام ہوگا، اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، میرے باپ کا نام بھی اس کے باپ کا نام ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ.
اور محدثین اور مفسرین نے اور روایت کو جمع کر کے بتایا ہے کہ وہ آپ کے خاندان سے ہی ہوگا، یعنی باپ کی نسل سے حسن کے خاندان اور ماں کی نسل سے حسینی خاندان سے ہوگا، یعنی وہ خالص سید ہوں گے جو کوئی جھوٹے دعوے نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، جو کہ آج کل بہت سے جاہل اور گوار لوگ بولتے ہیں میں امام مہدی ہوں بول کر۔ وہ کوئی ایسا خالص انسان نہیں ہوگا، وہ ایک عام انسان ہوگا، عام زندگی گزاریں گے، وہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں۔ ایک رات میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے گے اور ان کی اصلاح اس طرح کریں گے کہ خود بخود ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسی کیفیت پیدا کرے گا کہ ہم ان کی مددگار بن جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث 4085 میں ہے کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوں گے اور اللہ ایک رات میں ہی ان کی اصلاح کریں گے، یعنی ان کی شہرت تو نہیں ہوگی مگر ایک رات میں ہی ان کو توبہ کی توفیق ملے گی اور ایک رات میں ہی اللہ ان کو اس طرح تیار کریں گے کہ وہ 7 سال اسلام پھیلانے میں، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں پوری کوشش کریں گے۔ تو وہ زمانہ ابھی بہت دور ہے، ابھی وہ نہیں آئے ہیں، مگر ہمیں اپنی اولاد کو ایسی تربیت کرنا ہے کہ ہمیں ان کو سمجھانا ہے، ہمیں ان کو دنیاوی لوگوں کی چیز آئیڈیل بنانا نہیں ہے، بلکہ ان تمام کو ہمیں ایک ایک کر کے ایسا سکھانا ہے کہ وہ نیک لوگوں کے مددگار بنے۔ اور تاریخ میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بعد ایک نامور اور جریر شخصیت گزری ہے جو کہ صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور، جو 500 ہجری کے قریب پیدا ہوئے اور 570 ہجری تک جو انہوں نے اسلام کی خاطر کارنامے انجام دیے۔ ان کے انوکھے واقعات ان کی زندگی میں اس طرح نمودار ہوئے کہ ان کی تربیت بھی ایک ماں نے کی ہے نا۔ انہوں نے ان کے زندگی میں جہاد کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا تھا، انہوں اتنے عظیم و شان بادشاہ گزرے مگر مرتے وقت تاریخ میں آتا ہے ان کے حصے میں صرف چند دینار اور درہم اور ایک زرہ اور ایک تلوار وراثت میں بچی تھی۔ انہوں نے کبھی زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، یا مطلب یعنی کبھی اپنے پاس ایسا مال جمع نہیں کیا جس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے، حالانکہ وہ بادشاہ کہلاتے تھے۔ سوچئے کیسا ایمان تھا ہوگا۔ آج کہیں ہمارے کو کچھ اقتدار ملا تو ہم پیسے جمانے میں لگ جاتے ہیں، مگر جبکہ بادشاہوں کی یہ کیفیت کیسے پیدا ہوئی؟ کیا ایک دن میں پیدا ہو گئی؟ نہیں، وہ اللہ اور آخرت سے محبت کرتے تھے، اپنے نبی سے محبت کرتے تھے، اس طرح اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت اور ذمہ داری سمجھتے تھے۔ لوگوں میں ریاکاری، دکھاوا نہیں۔ دیکھیے میرے خیال سے 2 قسم کی ریاکاری ہوتی ہے، ایک تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک بننا، اور دوسرا دبے الفاظ میں لوگ ان کی تعریف کریں، اس طرح سے ریاکاری کے اعمال کرنا۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے آپ یاد رکھیے آج سے کہ کسی کی تعریف مت کیجیے اس کے سامنے، چاہے میں ہوں یا کوئی اور۔ کیونکہ اگر آپ نے تعریف کر دی تو وہ نیکیوں پر ایسا اپنے آپ کو فخر محسوس کرے گا کہ اس کو آگے نیکی کرنے کی توفیق کم لگنے لگے گی۔ میری تو تعریف ہو رہی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے نیکیوں کی؟ ایسا سمجھ جانے کے ذمہ دار خدا نخواستہ آپ نہیں بن جائے۔ یہ چھپی ہوئی تعریف ہے جو چاہتے نہیں ہے مگر ہو جاتی ہے۔ تو ایسی تعریف سے بھی ہمیں اس سوچ سے رکنا چاہیے کہ کہیں وہ آگے چل کر نیکیوں سے رکنے کا سبب نہ بن جائے آپ کی تعریف ان کے لیے۔ وہ اپنے آپ میں ایسے کیوں ایسا ماحول بن گیا ہے نا، خوشی ہوتی ہے مگر دوسرا نقصان ہو رہا سو نہیں نظر آ رہا، اپنے آپ کو ایسے بہانوں میں مبتلا کر لیتے کہ اس سے بچنے ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ پھر کوئی کام دکھاوا نہیں،
وہ تعریف سے کچھ ملنے والا حاصل ہونے والا نہیں ہے. ایسی ذات کے لیے وہ کام کریے جو آپ کے اور اس کے درمیان سے پوشیدہ ہو. پھر آخر میں اسلامی ماؤں کی چند صفات آپ کے سامنے پیش کرتی ہوئی اپنی بات کو ختم کروں گی. میری بہنوں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ سورہ احزاب میں کیا ہے؟ سب میں پہلی چیز، نبی کی بیویوں کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی عورتوں سے یہ عام خطاب فرما رہا ہے اور یہ مطالبہ کر رہا ہے، سب سے پہلے تمہارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے. اللہ کا ڈر پیدا کرو. اپنی دینی معاملات میں اس طرح عمل کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر دوسری بات، جب تک کسی اجنبی سے بات کرنے کی ضرورت ہے اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو، یعنی غیر محرم کو یہ نہ سمجھنے لگے کہ اس کا قسمت آزمانے کا یہاں پر موقع ہے، وہ غلط گمان میں نہ مبتلا ہو جائے. کسی سے کہنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں نرم بات نہ کرنے کا کہ اپنی بات میں جھڑکی پیدا کرو، بلکہ اپنی آواز کو قول معروف بناؤ. نہ جھڑک کر بات کرو، نہ محبت سے. اور تیسرا، جو ہمیں روزمرہ ایک باتوں کا سے گزرنا پڑتا ہے وہ باتیں میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں. ہماری کہی گئی گھروں میں ہمیں گھروں میں ٹک کر رہنے کا حکم دیا گیا ہے. بلا ضرورت باہر مت نکلا کرو. یہ کوئی شاید صرف عذر کی بنا پر، کسی وجہ کی بنیاد پر، کیونکہ ازل عورت کا وقار، عزت اس کے گھر میں رہنے میں ہے، اپنی زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے میں نہیں ہے. اور ہرگز ہرگز خوشبو لگا کر باہر نہ نکلا کرو، چاہے تم کام کرنے والی ہو یا نہ ہو. باہر نکلتے وقت گھر میں تیار ہونا تو ہمارے لیے مشکل ہے، مگر باہر جانے کے لیے ہے. لوگوں کو اپنے پاس سے پسینے کی بو نہیں آنا، اس کیفیت سے ہم دو چار ہوتے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اس کی قباحت تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرانا میں سے ایک صفت یہ خوشبو لگانا بھی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر گھر میں رہ کے کیا کرو؟ گھر میں رہ کر نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو. یعنی اپنے شوہروں کو بھی اس بات کی ترغیب دلاؤ کہ وہ ہمیں اتنا خرچہ دیں کہ ہم وہ جمع کر زکوٰۃ بنائیں اور اپنی مال سے اپنی زکوٰۃ نکالے. دیکھیے مردانہ حقوق بھی کتنے واضح اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ بیان کر دیے ہیں. ہمیں کچھ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور بچوں کی اس طرح تربیت کرو کہ وہ اسلام کے اصل دائی بن جائیں، جس کے لیے قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے. کیسے ہمارے گھروں میں برکت ہوگی جب تک ہمارے گھروں میں اللہ کے احکامات پر عمل نہ ہوگا. اسی لیے آج ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے. جب غم چاروں طرف سے ہماری طرف آ جائے، ہمیں کچھ بھی محسوس نہ ہو کہ ہم ان تکلیفوں سے پریشانیوں سے کیسے نکلیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. تم اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرو اور نمازوں میں سجدوں میں کثرت پیدا کرو، جس سے ہماری بِإِذْنِ اللہ تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی اور ہم اللہ کے دین پر اور مسلمانوں کی ہماری دعاؤں میں اثر پیدا ہوگا. ہماری دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہوں گی. تب آخر
تعالیٰ ہم سب کو اپنی حالت بدلنے کی بے انتہا ضرورت اور اب اہمیت بھی ہے، اس اہمیت کو جان کر ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں اور ہم ریاکاری سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، دینی معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں اور مختلف بہانوں، مصلحتوں اور وجوہات کو دور رکھیں، کچھ نہ کچھ لازم اور اپنے آپ کو اس طرح مصروف کریں کہ دن کا کچھ حصہ ہم اپنی اولاد پر تربیت کرنے کے لیے لگائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کے لیے ایسے موقع فراہم کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم اللہ کی راہ میں خوش و خضوع کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ غزہ کے لوگوں کی مدد فرما اور ان کے خدموں کو تو مضبوط کر دے. اے اللہ اہل غزہ کو فتح اور جلال اور فتح، طاقت اور وقار عطا فرما. اے اللہ ہم تجھے تیری ناموں کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما، دشمنان اسلام کے لیے تو ہمارے لیے کافی ہو جا. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے مسلمانوں کی حفاظت فرما، کبھی ہم پر کسی غیروں کا حملہ نہ ہو سکے. اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرنے والے بنے کہ وہ ہمارے لیے دین کے داعی بنے. مسجد اقصیٰ کو محفوظ فرما. اے اللہ مجاہدین کے زخموں کو تو اپنی طرف سے ٹھیک کر دے، ان کے بیماروں کو تو شفا دے دے، ان کے شہداء کو اپنی رحمت سے تو قبول فرما. اے اللہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کو اہل ایمان کے پاس خوبصورت انداز میں لوٹا دے. اے اللہ اہل ایمان کو تو ہمیشہ فتح یاب کر، ہمیں اپنی کمزوریوں پر نظر رکھتے ہوئے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے والا بنا. اے اللہ ہمارے پاس فلسطین کے لیے دعاؤں کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے میرے مولا. اب اے رب ہم سب ایمان کی دعائیں، ہماری ایمان کی دعاؤں کو تو رد نہ کر. اے اللہ ہماری ایمان کی دعاؤں کو تو قبول فرما، ہمیں مایوس نہ کر. تو ہم پر رحم فرما، ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں پر رحم فرما اور فلسطین کے لوگوں پر رحم فرما. اے اللہ مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما، اور کیونکہ تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والوں پر سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ہمیں تجھی سے امید ہے اور تجھی سے پر بھروسہ ہے. اے اللہ اس بھروسے کو کبھی ختم نہ ہونے دے. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح دیندار بنا. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.